بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی مسلمان سے خرید و فروخت کے موقع پر کسی چیز میں فرق کرتا ہے وہ ہم سے نہیں ہے، بلکہ قیامت کے دن یہودیوں کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ ضروریات زندگی کی مخصوص چیزوں کو گرانے کی امید پر روکے رکھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نفع کی غرض سے ضروری چیزوں کو روک لینے والا ملعون ہے۔ معاشی نظام کی اصلاح میں میانہ روی کو بھی بڑا دخل ہے، کیونکہ اکثر معاشی پریشانیاں مصارف کو نقطہ اعتدال پر نہ رکھنے سے پیدا ہوتی ہیں۔ اگر اس امر کا لحاظ رکھا جائے تو خرچ آمدنی سے نہ بڑھنے پائے، ذہنی معاشی الجھنوں سے چھٹکارا پایا جا سکتا ہے۔ اسلام نے اسی متوازن طرز عمل پر زور دیا ہے۔ ضرورت کے موقع پر جزر رسی سے کام لیا جائے اور نہ ضرورت سے زیادہ اور بے محل خرچ کیا جائے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ وہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ بخل سے کام لیتے ہیں، بلکہ ان دونوں کے بیچوں اعتدال کی راہ پر چلتے ہیں۔ ضرورت کے موقع پر ضرورت سے زیادہ صرف کرنا اسراف اور بلا ضرورت صرف کرنا تذبیر کہلاتا ہے۔ قرآن مجید میں اسراف و تذبیر دونوں سے منع کیا گیا ہے۔ چنانچہ اسراف کے بارے میں ارشاد ہے، خدا اسراف کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا، اور تذبیر کے بارے میں ارشاد فرمایا، قریبیوں کا حق دو، نیز مسکین اور مسافر کے حقوق ادا کرو، دولت کو بے موقع ضائع نہ کرو۔ اس قرآنی حکم سے ظاہر ہے کہ اگر دولت محتقین کی اہانت اور رائے حقوق کے علاوہ نامود و نمائش اور ٹھاٹ باٹ غیر ضروری سامان طائش پر صرف ہو گئی چیز تو یہ ضیاع مال اور تذبیر ہے، اور قرآن مجید میں ہے کہ بے موقع بے ضرورت مال ضائع کرنے والے شیطان کے دوست ہیں، شیطان کے بھائی ہیں۔ اس بے موقع ضرورت صرف سے روکنے کا ایک مقصد تو یہ ہے کہ جو غریب نادار آس پاس بستے ہیں ان میں احساس محرومی پیدا نہ ہو اور نہ ان کے جذبات مجروح ہوں۔ دوسرے، وہ دولت جو غیر ضروری مصارف پر خرچ ہوتی ہے وہ عزیز و اقارب اور معاشرہ کے پسماندہ افراد کے کام آئے۔ اس کا یہ مقصد نہیں کہ دولت کے ذخائر سمیٹ کر تجوریاں بھر لی جائیں اور سونا چاندی کے انبار جمع کر لیے جائیں۔ اگر مالی واجبات ادا ہوتے رہیں تو دولت کے جمع رہنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، بلکہ اس میں بڑھوتری کے بجائے کمی ہی ہوتی جائے گی اور آخر خود بخود ختم ہو جائے گی۔ اسلام اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتا سونا چاندی سمیٹ کر رکھا جائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ وہ لوگ جو سونا چاندی جمع کرتے رہتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ اس سے اتنا دولت کے سدباب کے لیے اسلام نے سونا چاندی کے برتن اور مردوں کے لیے سونے کا استعمال ناجائز قرار دیا ہے، کیونکہ یہ بھی اقتباس میں شامل ہے جس سے سرمایہ منجمد اور معیشت غیر متوازن ہو کر رہ جاتی ہے۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ سونے چاندی کو منجمد صورت میں رکھنے کے بجائے گردش میں رکھا جائے، تاکہ خود صاحب مال بھی وسعت ہو اور دوسرے بھی اس گردش زر سے فائدہ اٹھا کر بے روزگاری سے متاثر نہ ہوں۔